آج سے تقریباً 23 سال پہلے امریکہ نے ایک دعوے کے ساتھ عالمی برادری کو ہلا کر رکھ دیا۔ دعویٰ تھا کہ عراق کے صدر صدام حسین کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اس ایک نعرے نے یورپ کو بھی عراق کی جنگ میں جھونک دیا، لیکن آج وہی یورپ اس جنگ کے تباہ کن نتائج بھگت رہا ہے۔ حال ہی میں اسپین کے وزیر اعظم نے امریکہ پر لا حاصل جنگیں لڑنے کا الزام لگا کر ایک بار پھر اس زخم پر نمک چھڑک دیا ہے۔ ٹھیک آج ہی کی طرح 2003 میں امریکی انتظامیہ کا بیانیہ بالکل واضح تھا کہ صدام حسین خطرناک ہے اور اس کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ اس بیانیے کو بنیاد بنا کر امریکہ نے برطانیہ سمیت کئی یورپی اتحادیوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی رپورٹس کے باوجود عراق پر حملے کے لیے تیار کر لیا۔ مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ جنگ کے بعد امریکہ کو خود تسلیم کرنا پڑا کہ عراق کے پاس کوئی WMD نہیں تھی۔ پورا بیانیہ محض ایک جھوٹ تھا۔ اس جھوٹ نے نہ صرف عراق کو تباہ کیا بلکہ اس کے زہریلے اثرات پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں خطے میں دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ القاعدہ جیسے گروپوں کو نئی طاقت ملی اور داعش جیسے گروہ نے عراق کی تباہ حال زمین سے جنم لیا۔ اس عدمی استحکام نے یورپ کے دروازے پر پناہ گزینوں کا سب سے بڑا بحران کھڑا کر دیا۔ لاکھوں بے گھر افراد نے یورپ کا رخ کیا، جس سے وہاں سماجی اور معاشی مسائل پیدا ہوئے۔ اسی تناظر میں اسپین کے وزیر اعظم کا بیان انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کھل کر امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی لا حاصل جنگ لڑنا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ یہ تنقید اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یورپ کو اب بھی اس جھوٹ کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ معیشت کو بدترین نقصان پہنچا، توانائی کے بحران سے لے کر مہنگائی تک، ہر مسئلے کی جڑ کہیں نہ کہیں اس خطے کی غیر یقینی صورتحال سے جڑا ہوا ہے۔ 23 سال بعد وہ WMD تو کبھی ملے نہیں، لیکن اس جھوٹ نے دنیا پر جو مصیبتیں ڈھائیں وہ آج بھی ختم نہیں ہوئیں۔ اسپین کے وزیر اعظم کا بیان دراصل پورے یورپ کی اس تلخ حقیقت کا اعتراف ہے کہ انہیں جھوٹ کی بنیاد پر بننے والی جنگ میں دھکیلا گیا اور اس کی قیمت وہ آج تک ادا کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جسے بار بار دہرایا جا رہا ہے لیکن شاید سیکھا نہیں جا رہا۔ اور ایک اور اہم سوال اٹھتا ہے کہ کیا لگاتار یدھوں نے صرف دیشوں کو ہی نہیں بلکہ سینکوں کو بھی مانسک روپ سے پربھاوت کیا ہے؟ کئی پورو سینکوں اور شودھوں میں یہ سامنے آیا ہے کہ لمبی لڑائیوں، انشچت مشنوں اور راجنیتک ووادوں نے سینکوں کے منوبل اور مانسک سواستھ پر اثر ڈالا ہے۔ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، اس کا اثر دماغ اور دل پر بھی پڑتا ہے۔ اتہاس ہمیں سکھاتا ہے، غلط یا ادھوری جانکاری پر لیا گیا فیصلہ پیڑھیوں تک اثر چھوڑتا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ جنگ کس نے جیتی، سوال یہ ہے انسانیت کیا ہار گئی؟ سوچئے، سمجھیے اور اتہاس سے سبق لیجئے۔